بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئیے آج جانتے ہیں کہ حدیث کیسے کہتے ہیں، حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے۔ ہر مسلمان پہ علم دین سیکھنا فرض ہے۔ ناظرین، حدیث کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو اور آپ کے فعل کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر کو۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع نہیں فرمایا، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے کوئی بات کہی اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رد نہیں کیا، اسے نہیں روکا بلکہ خاموش رہے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے صحابہ کرام کے قول و فعل اور ان کی تقریر کو، لیکن شرط ہے کہ وہ صحابی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، انتقال ہوا ہو۔ ویسے تو حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، چند آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس حدیث کا سلسلہ روایت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ جس حدیث کا سلسلہ کسی صحابی تک پہنچتا ہو اسے حدیث موقوف کہتے ہیں، اور جس حدیث کا سلسلہ کسی تابعی تک پہنچتا ہو اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ ناظرین، چند اور احادیث کی قسمیں سماعت کیجیے۔ صحیح حدیث وہ ہے جس کی تمام راوی عادل و ثقہ ہو اور اس کی سند متصل ہو۔ اس حدیث کے ذریعے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، حلال و حرام کا حکم لگایا جاتا ہے۔ حدیث حسن، جس کی صحت میں کچھ کمی ہو وہ حدیث حسن کہلاتی ہے۔ ضعیف حدیث، وہ حدیث جس میں صحت کی تمام شرائط نہ پائے جائے، یہ صرف فضائل میں کام آتی ہے۔ موضوع حدیث، یعنی جھوٹی اور گڑھی ہوئی حدیث، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوتی، یہ رد کر دی جاتی ہے۔ دوستو، شریعت اسلامیہ احکام شریعت کا پہلا سرچشمہ، پہلی بنیاد قرآن مقدس ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن پاک میں صراحت کی گئی اور ہدایت کی گئی کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ترجمہ، تو اے محبوب، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اسی طرح قرآن مقدس میں بار بار فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ 28۔ ترجمہ، جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پیارے دوستو، مذکورہ بالا آیات قرآنی کے ذریعے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مرکز اطاعت ہے۔ آپ ہی اسلام کے احکام جاری فرماتے ہیں اور نافذ فرماتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام احادیث سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بڑی محنت و مشقت سے جمع کیا کرتے تھے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔
انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مکمل اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ناظرین، آئیے سلسلہ درس حدیث میں چند احادیث سنتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں خرابی پیدا ہونے کے وقت میں یعنی برائی پھیل جانے کے وقت میں میری سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 176 والیوم 1۔ ناظرین، ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں یہ فساد امت کا وقت ہے۔ امت میں کثرت سے برائی پھیل چکی ہے، اس لیے سنت پر عمل کیجیے اور 100 شہیدوں کا ثواب کمائیے۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں رائج کیا جس کا چلن ختم ہو گیا ہو، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کو برابر رائج کرنے والے کے ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوں گی۔ اور جس نے کوئی ایسی بات نکالی جو بری بات ہو، جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر بری بات نکالنے والے پر گناہ ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوں گی۔ سنن ترمذی باب العلم حدیث نمبر 2686۔ حدیث نمبر 3، حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا، کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا، تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوں گی۔ اور جو طریقہ اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا، برا طریقہ جاری کرے گا، تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس کے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوں گی۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 69۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد الہی کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین چیزوں میں سے وہ ہے جسے نیا نکالا گیا ہو، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ۔ دوستو، ان احادیث کی شرح سننا ضروری ہے، ضرور سنیے۔ شریعت نے بدعت کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کل بدعۃ ضلالہ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے مراد بری چیز ہے، بری بدعت ہے، برا طریقہ ہے، کیونکہ اس سے پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اچھا طریقہ نکالنے والے کے لیے نیکی کی خوشخبری، نیکی کی بشارت سنائی ہے، اور برا طریقہ نکالنے والے کے لیے سزا کی وعید سنائی ہے۔ ناظرین، بے شمار ایسے کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھے، لیکن آج سب اس کو کرتے ہیں، جیسے کہ مساجد کی نئی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر، قرآن پاک کا چھاپنا، اور قرآن پاک سیکھنے کے لیے علم نحو سیکھنا وغیرہ بے شمار باتیں ہیں۔ انہیں سب دین سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ مساجد کی نئی تعمیرات کرنا، اگر کوئی آج نئی مسجد بناتا ہے تو اسے یہ ثواب سمجھ کر ہی بناتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایسے وہ کام جو اچھے ہو بالکل جائز ہے، اور ایسی چیز ایجاد کرنا جو قرآن و سنت اور آثار صحابہ اور اجماع کے خلاف ہو تو گمراہی ہے۔
لیکن اگر کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے جیسے اذان کے پہلے درود پاک پڑھنا، اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ ناظرین، اسی طرح درس حدیث کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ویورز، اسی طرح کی اسلامک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے پیغام ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری سبھی ویڈیوز ملتی رہے۔